بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جتی والا کام ہو رہا ہے جتی لا جی سر اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور اپنے رفقا دوستوں کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آج تشریف لائے اور ایک اہم نقطہ جیسا کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، آج بھی آپ ہمارے سفر کے ہم لوا اور ساتھ چلنے والے دوستوں کی طرح تشریف لائے. میں آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنی کچھ گزارشات پیش کروں، میں آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا کہ ہمارے ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے پروفیسر خالد محمود خان صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری ڈاکٹر ارم شہزادی جو کہ لیڈی وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کی. میرے ساتھ میرے قائد میرے دوست پروفیسر ڈاکٹر تنویر انور صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پنجاب کے. میرے بائیں طرف ہماری سسٹر آرگنائزیشن پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، اس کے صدر پنجاب ڈاکٹر عمران ظفر صاحب تشریف رکھتے ہیں. فیملی فزیشنز دے آر آن بورڈ، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ سم ہاؤ دے وینٹ ٹو ادھر جو ہمارا ہے پریس کلب کے لیے، لیکن ابھی چونکہ وقت ہو رہا ہے تو ہم بغیر انتظار کیے، لیکن اس چیزوں کے اندر دے آل آر آن بورڈ. میں آپ کے لیے آج جس کیفیت سے وطن عزیز گزر رہا ہے اور بالخصوص پنجاب، اس کے لیے ہم ہمیشہ کنسرن رکھتے ہیں ایز میڈیکل پروفیشنلز، ایز میڈیکل کمیونٹی، ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ جو ملک میں حالات آتے ہیں اس کے تئیں حکومت کو باور کروانا، عوام الناس کو باور کروانا کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. وہ یقیناً آپ دوست ہی ہیں جن کے توسط سے ہم یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں اور یہ بات آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اٹ واز 23 اپریل، ابھی تقریباً ایک مہینہ اور اس کے تقریباً سال ہونے کے ساتھ ہے کہ جب ہم نے آپ کے ادارے پریس کلب کے اندر تمام تنظیموں نے مل کے حکومت کو پریشرائز کیا تھا ان کے انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، جبکہ عالمی سطح کے اوپر کرونا جیسی وبا پھیل رہی تھی. ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے اندر برے حالات تھے، باقی ملکوں کے اندر برے حالات تھے. اس وقت جو تعداد تھی، اس وقت ملک میں 1015 کنفرم کیسز تھے، جن میں سے ایکٹیو کیس صرف 839 تھے. لیکن ہمیشہ کی طرح جو بھی تنظیمیں ہوتی ہیں، جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں جو کنسرن رکھتی ہیں عوام الناس کے لیے، وہ فورسی کرتے ہوئے اپنے اقدامات کو اٹھاتی ہیں. ہم سب تنظیموں نے یہی فورسی کرتے ہوئے اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن پالیسی جو کہ دنیا نے اس کو آزمایا، دنیا کے اندر اس کے ساتھ کامیابی ہوئی، وہ ہم نے بھی مطالبہ کیا اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ باوجود اس کے کہ بہت سی اور تنظیمیں تھیں جس کے اندر سرٹن کمرشل آرگنائزیشن تھیں، پروفیشنل آرگنائزیشن تھیں، جن کا نان نفقہ یقیناً ان ایکٹیویٹی کے ساتھ تھا. ان کی مخالفت کے باوجود حکومت نے اور اداروں نے ہماری بات مانی. ہم ان کے مشکور ہیں اور ہم اس وبا سے جو کہ ہمارے باقی خطوں کے اندر تھی اس سے پاکستان الحمدللہ محفوظ رہا. ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ہماری سسٹر آرگنائزیشنز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اقدامات تھے جو ہم نے عالمی سطح پہ اور اپنی تنظیموں کو سننے کے ساتھ حکومت نے اٹھایا اور ہم دنیا کی نسبت الحمدللہ محفوظ رہے. میں ایک اور آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت جو تھا ایک دن میں مثبت کیسز کی تعداد جو 3795 تھی اور شرح اموات جو لیول تھا وہ 2.24 تھا. دیز آر سائنٹیفک فگرز، یہ حکومت اور سرکار کے فگرز ہیں، کسی وقت بھی ان کو چیک کیا جاتا ہے. اب ہمارے لیے جو الارمنگ صورتحال ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ آج سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں 31,107 کرونا کے ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں سے صرف پنجاب کے ساتھ ویری الارمنگ سچویشن 14,504 کیسز ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,876، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ 839 تھے نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے پنجاب کے اندر ہی صرف 2,090 کیسز ہیں. اموات جبکہ 44 اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے صرف پنجاب کے اندر 30 ہیں. لاہور کے پنجاب جو ہے انفارچونیٹلی شرح اموات کے اندر بہت زیادہ افیکٹو ایریا بنتا ہے.
پورے ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے تجاوز کرتی جا رہی ہے، اور شرح اموات جو کہ اس کو ہائی لیول جس کو ٹچ کرتے ہیں، عموماً آپ لوگ دوست سمجھتے ہیں کہ کرونا کے ساتھ جو تھا کہ اس کی شرح اموات 1.96 سے لے کے 2.24 ہے، جو سمجھی جاتی ہے کہ وہاں پہ ہوگا۔ یہاں پہ اس وقت ہم جس کو ٹچ کر رہے ہیں اٹ از 2.20، سو وی آر آن اے ویری الارمنگ، جو کہ ہمارے نزدیک ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور ہم تنبیہ کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے حکومت کو کہ خدارہ وہ اقدامات اٹھائیے جو کہ ایک ایمرجنسی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ تو وہ ہیں جو کہ سائنٹیفکلی اور حکومت کے ساتھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جبکہ حکومت کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ابھی ہم 40,000 41,000 کے اوپر ہیں ٹیسٹنگ کے، جبکہ ہمیں 1 لاکھ سے زیادہ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے چاہیے تھے 22 کروڑ کی آبادی میں، ویئر ہم اتنے ٹیسٹ نہیں کر پا رہے۔ بہت سی اس کی وجوہات ہوں گی، ہم اس کو زیادہ کرٹیسائز نہ کرنا چاہیں گے، لیکن اتنا ضرور ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ وی آر آن اے ویری لو نمبر آف دا ٹیسٹنگ جو کہ ہمارے ہاں اس وقت ہو رہی ہے۔ اگر ہم 22 کروڑ کی آبادی کو، اٹ از اے پبلک ہیلتھ ایشو، اور پبلک ہیلتھ ایشو کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ رپورٹڈ کیسز ہوں تو سمجھ لیں کہ ایک کیس کے ساتھ 12 کیسز ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں ان ڈائگنوز، جو کہ آپ کے ساتھ آئے نہیں۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو سماجی اور معاشی رویے ہیں ان کے اندر ہم لوگ مطلب ہمارے ساتھ فیملی فزیشنز بھی ہیں جو کہ علاج بحثی کر کے گھر کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن نہ تو رپورٹ کر رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ آنے والے دنوں کے اندر جو کافی سطح کے اوپر بڑھے گی۔ میں سمجھتا ہوں اور ہمیں خدشہ ہے کہ حکومتی نامناسب اقدامات، عوامی سماجی رویوں اور SOPs کی شدید خلاف ورزی کے باعث یہ تعداد آنے والے دنوں میں خطرناک حد تک بڑھے گی۔ ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ہرڈ امیونٹی، کہ ایک دفعہ انفیکٹ ہو جائیں گے یعنی کہ اجتماعی قوت مدافعت، تو اس کے ساتھ آ کے لوگ جب 60-70% ٹھیک ہوں گے تو اس سے لوگوں کو آلریڈی کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور لہٰذا کہ سب چیزیں ٹھیک۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اگر ہم اس سمپل سے فارمولے کے ان درویشوں کو اگر دیکھیں تو 22 کروڑ کی آبادی کا 70% کوئی 15.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور شرح اموات وچ از کیلکولیٹڈ کہ 2.4 اور 1.96 تک آتی ہے، تو 32.5 لاکھ بنتی ہے، کوئی 33 لاکھ بنتی ہیں کہ جن کو اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو مانیں تو اس کے تحت لوگوں کا ہمیں یہ سارے کا سارا جو بھگتنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں جن کے ساتھ ہم قطعی طور پہ بھی ایگری نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ایک قوم کے ناطے سے اور ایک میڈیکل ایسوسیشن کے اتحاد کے ناطے سے، کہ ہم اس چیز کو کہ اجتماعی قوت مدافع جو آج خود ہی آتی جائے گی اور اللہ خیر صلی اللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت، دا رولرز، اس وقت ویکسین کی فراہمی کے اندر مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوئی ہے۔ ہم اقوام عالم اور خطے میں ویکسین میں نچلی سطح پر نظر آتے ہیں جو کہ باعث شرم ہے۔ اگر آپ نے دوستوں نے گراف دیکھا ہو، آئی ڈونٹ اسپیک اباؤٹ دو سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک، امریکہ، برطانیہ، لابلا جتنے بھی ہیں، صرف ہم اپنے ریجن کے افغانستان، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان میں سے دیکھیں تو پاکستان از ایٹ دا لویسٹ لیول ہے جہاں پہ ہم ویکسین کے لیے، اور آپ کے سامنے یہ 5 لاکھ پہلے آ گئی، 5 لاکھ پھر آ گئی، اور 10 لاکھ پورے 22 کروڑ عوام میں سے کیا بیچتی ہے یہ ہمارے، جبکہ ہیلتھ پروفیشنلز پاکستان کے اندر کم از کم کچھ 17.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ ہیلتھ پروفیشنلز بھی اس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہمارا کلیریکل سٹاف ہے، ہمارا سیکیورٹی سٹاف ہے، اور ان کے علاوہ اگر دیکھیں تو کہ جو ہمارے دوست ہیں، آپ دوست ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ، آپ بھی ایک مطلب فرنٹ لائنر ہی ہو جو کہ سارے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے سیکیورٹی والے ہمارے ادھر جا رہے ہیں۔ تو دیز آر دا پی نٹس جن کے اوپر حکومت مطلب وہ تھکتے نہیں آتے ہوئے ٹی وی کے اوپر بیٹھے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہم نے اتنے 1000 کر لیا ہے، اینڈ اف یو لسن ٹو دیم لکس لائک کہ سب چیزیں بہت اچھی اور بہت بڑی ہیں، ویئر ایز کہ یہ حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے، حقیقت سے بھی قریب نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آنکھیں جو ہے وہ بند کر رہی ہے اور اپنے آپ کو ہٹا رہی ہے۔ ہم ایز ذمہ دار آرگنائزیشن ہونے کے ناطے سے آپ کے توسط سے شعبہ طب، انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تمام تنظیمیں عالمی سطح پر کرونا سے نمرد آزما ہونے کے لیے مروجہ قانون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فی الفور ملکی سطح پر اور بالخصوص پنجاب میں، جو پنجاب کے اندر اس وقت سٹیٹس جا رہا ہے، ہنگامی حالت کا نفاذ کرے، میڈیکل ایمرجنسی، ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے۔ ہم حکومت سے آپ کے توسط سے مزید مطالبہ کرتے ہیں
کہ ملک کے اندر ناؤ اٹ از دا ٹائم کہ اس چین کو اگر ناعاقبت اندیشانہ رویے سے دیکھا گیا، پھر معیشت کھیل کی، اور پھر ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو سنا گیا، ان کی ہڑتالیں سنی گئی، ان کے جلسے جلوس سنے گئے، تو ہم ایک خوفناک کنڈیشن کے اندر جا سکتے ہیں، چلے جائیں گے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر جائیں گے اگر ہم نے کوئی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ ہم آپ کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چین کو توڑنے کے لیے پورے ملک کے اندر باقاعدہ طور پہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا جائے، بند کیا جائے ملک کو کم از کم 15 دنوں کے لیے، تاکہ یہ چین بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر ہم بریک لے کے آ سکیں۔ اور میں چاہیں گے آپ کے توسط سے کہ ویکسین کی پریکیورمنٹ کی خاطر جو بہت سست روی کا شکار ہے اور ہمارے فیصلے بہت سست روی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، ان کے اندر خدا را اس کے ایمرجنسی حالات کے اوپر آ کے ان کو سمجھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو کریں، تاکہ ہم خلق خدا کو، وطن عزیز کو، اور اسی طریقے سے جیسے پروردگار نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی اور وہ ہماری جو چیزیں تھیں ان کے ساتھ آ کے جو دیکھا گیا کہ ہمارے ساتھ بہتر ہوا، اور اسی بہتری کو پھر قائم کرنے کے لیے اور پروردگار کی مطلب ان نعمتوں کا پھر ہم تاکہ اکٹھے بیٹھ کے شکر ادا کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ملک کے اندر لاک ڈاؤن کیا جائے۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ جو ہماری ہے ویکسین کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے پروکیورمنٹ کا فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عملداری جو ہے اس کو مثبت انداز سے کیا جائے۔ سو تھینک یو ویری مچ آپ کی پیشنس کے لیے۔ اگر کویسچنز ہوں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میں آپ سے شیئر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالت ہے نا، یہ مطلب بہت مشہور ہے کہ مجھے خوف، جیسی یہ باتیں ٹی وی شیوی پہ آتے ہیں، کنسرن شو کرتے ہیں، بڑے تبصرے اور بڑی تبلیغ ہے، تو میں آج جاتے ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ جب گلاب کی لالی پھولتی ہے اور کنسرنز بڑھتے ہیں نا، تو کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ مجھے خوف آتش گل سے ہے، کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے۔ یہ پاکستان کے اندر جس کنڈیشن کے اندر پڑے ہیں اور ہمارے رویے شاہ سے بڑھ کے ہماری اس کے ساتھ، اور اسٹیٹ اوے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لاک ڈاؤن ہوئے گا ہی نہیں، معیشت، اقتصادی اعلیٰ، انسان ہیں تو سب کچھ یہ چیزیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کچھ نہیں۔ اور میں مطالبہ اور آپ کے توسط سے اپنے شہریوں سے، اپنے دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را صرف ایک پتلی دال اور ایک روٹی بہتر ہے اس سے کہ جس کے ساتھ اپنے عزیزوں اور اپنے محلوں اور اپنے جو عزیزوں کارب ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت بڑھتے کیسز ہیں اس ایگنی سے گزرنے سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رول آؤٹ پہ جو ہم اس وقت گزارا کر رہے ہیں، کوویکس کی طرف سے آ گیا، اکیڈمی کی طرف سے آ گئی جتنی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اپنی پوری آبادی کو کور دے سکیں گے اگلے 2-3 ماہ میں، یا ایک ایسا ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہیں جو ہونے والا ہے؟ الٹیمیٹلی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، جیسے آج کا 14% کا کوئی آ رہی ہے کہ جو انفیکشن ریٹ 14% تک چلا گیا ہے، تو کیا سمجھ میرے دوست، میں نے کوشش یہی کی ہے کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے پاکستان کے اندر، یہ الارمنگ لیولز کو ٹچ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے پریکیورمنٹ کی خاطر جو ویکسین کی خاطر ہے وہ ابھی تک ہم نے ویسے اقدامات نہیں کیے، ماس وائز کے کہ چائنا نے 10 لاکھ کے قریب ہمیں ڈونیٹ کی ہے۔ گاوی کا بھی جو کہتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز، یہ بھی ہمیں ایک ڈونیشن کے طور پہ ہی آنے کے لیے، لیکن ہم اس کے ساتھ، میرا اس سے قطعی طور پہ نہیں ہے، میں اکنامسٹ نہیں ہوں، میں معاشیات کا کوئی ماہر نہیں ہوں، نہ ہی میرے دوست اس کے ساتھ ہیں۔ ہم ایز ہیلتھ پروفیشنلز جو بات کر رہے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے غریب ملک ہے دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنی جو اماؤنٹس رکھی ہوئی ہیں، اور پاکستان نے بھی ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، مطلب فیڈرل کیبنٹ ہے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں، موجود ہیں، لیکن پروسیس اتنا سلو ہے۔ اور اسد صاحب جو کہ مطلب ہمارے CNOC کے NCOC کے جو چیئرمین ہیں، ان کی مطلب آن ریکارڈ ایک ہے کہ اگر ہم پہلے آرڈرز دے دیتے تو پھر ہمارے پاس نیب نہیں ہو جانا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحت مندانہ رویہ نہیں ہے، ہمیں ایک تو اداروں کو ایک پچ کے اوپر ہونا چاہیے، اور ہماری جو زندگی ہے، زندگی ان سب چیزوں سے ابھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کی ویکسینیشن کی خاطر ہم لوگ مطلب سارے جتنے ہماری آرگنائزیشنز ہیں، جتنے ہیں، سب لوگ اس کے ساتھ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ ویکسین از اے سیف، ایوری باڈی ہیز ٹو گو فار دا ویکسینیشن۔ ابھی خبر ملی ہے کہ جناب وہ ہمارے وزیر اطلاعات صاحب اور ہمارے مشترکہ وزیر اطلاعات صاحب، انہوں نے غالباً یہ کہا کہ وزیر اعظم کو پہلے بھی کچھ سمٹمز تھے۔ اب کس قدر انڈیفرنٹ اور گراس نیگلیجنس ہے کہ اگر ہم اس وطن عزیز کے دی پرائم پرسنالٹی، پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ یہ نگلیکٹ کریں گے تو خدا را پھر اللہ ہی حافظ ہے۔
کوئی ڈاکٹر کوئی سسٹم یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ساتھ اگر فیورش ہونا تو الگ، فیورش فیل ہوئے تو بھی ہم ویکسینیشن نہیں کرتے اس کے لیے. اب سارا ایک طبقہ پڑا. پھر اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد مطلب پاپولیشن کتنی کیا کنٹرول کرنے کی خاطر سارے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ اگر پازیٹیوٹی ریٹ اتنا زیادہ چلا گیا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا کہ وزیر صاحب کہیں کہ ہمارے سماجی رویے ٹھیک نہیں. تلقین کرنا یا تنبیہ کرنا یا مطالبہ کرنا یہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ. دس از واٹ وی وانٹ ٹو کنوے کہ حکومت کو اس کے اوپر عمل داری کروانا ہے. حکومت تبلیغ سے مطلب کر کے اپنے آپ کو مبرہ وہ نہیں ہو سکتی. سو دس از واٹ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اس وقت وہ اس کے اسپریڈ ریشو بتائی ہے کہ 10% تک آ گئی ہے پنجاب میں، مختلف جگہوں گورنمنٹ بھی یہ بات کہہ رہی ہے. فائنل لوڈ آنا ہے ہاسپٹلس پر اور اوپر آنا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی کنکریٹ اسٹیپ نہیں لینے چاہتی، اسی طرح بات ڈور اینڈ ڈرم میں ہی رہتی ہے، کر دیں گے ہو جائے گا، کتنے عرصے میں، کیونکہ پہلے بھی یہ خطرہ آیا تھا کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو جائے گا جس طرح یہ پھیل رہا ہے. اگر آپ ابھی میں ہیلتھ سسٹم کولیپس ہونے کے لیے میں آپ سے شیئر کر لوں کہ آپ نے اگر کل دیکھی ہو کہ آنریبل منسٹر ہیلتھ پنجاب نے انہوں نے کیپیسٹی بڑھانے کی بات کی ہے. میو ہاسپٹل وچ از اے ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل فار دا کرونا کووڈ پیشنٹس کی خاطر وہ چوک ہو چکا ہے. اب آپ کو ہیلتھ سسٹم کولیپس ہونے کا کوئی اندیشہ ہے؟ سر میں تو کہہ چکا ہوں، میں وہی آپ سے بات کروں، میں اندیشہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کو فیکٹ فگر کی اسی بات کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ دس از وٹ آئی ہیو اسٹیٹڈ کہ اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. کولیپس ہو چکا ہے کہ آپ نے جو بیڈز رکھے تھے ان بیڈز کو بڑھانا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ مطلب کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں جناح ہاسپٹل کے لیے، وہاں پہ اب ایک مطلب وارڈ کے ساتھ اور وارڈ اٹیچ کرنے پڑے ہیں. لاہور کے اندر 3 ڈیزگنیٹڈ سینٹرز تھے جن کے ساتھ تھا، ایک میو ہاسپٹل تھا، پی کے ایل آئی تھا اور جناح ہاسپٹل لاہور. ان تینوں کے اندر بیڈ کیپیسٹی، اور کل اگر آپ نے مطلب سنا ہو اتفاق سے شاید آپ سے نہ کہا کہ محترمہ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وی آر انکریزنگ دی کیپیسٹی. دس از وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو پریونٹ، اور بجائے اس کے کچھ الارمنگ سچویشن کے اندر ہم جائیں اور پھر ہم اس کے ساتھ کریں. ابھی وقت ہے، ابھی بھی اٹ از ناٹ ٹو لیٹ، آلدو اٹ از ناٹ ارلی، اٹ از ٹو لیٹ. اس کے اندر بھی اگر حکومت نے اقدامات نہ اٹھائے، اور اس کا ایک ہی ہے کہ جب ہم اس چین کو توڑ لیں گے، دیٹ از وٹ اٹ از اے لاک ڈاؤن. اگر چین توڑ لیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمارے جو ہیلتھ فیسلٹیز انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ابھی جو ہیں چوک ہونے شروع ہو گئے. کوشچن یہ تھا کہ شہر کے جو 16 ہاسپٹلز ہیں ٹوٹل اس میں 468 ایس پی یو بیڈس ہیں اور 168 وینٹیلیٹرز. یہ تو ہماری کیپیسٹی ہے جس پہ ہم 1% بھی ڈیپینڈ ہونے کے نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں اس وقت سائنو فارم کی ویکسین جو ہمیں لگائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اچھی ویکسین ہے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. ایکسٹرا زینیکا اور جو دوسری ہے نمبر 6 نمبر 7 پہ آ رہی ہے، کیا یہ اتنی افیکٹو ہے؟ یہ آپ ایک تو ہمیں یہ بتا دیجیے گا. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ
لاہور کی وادی ہے جو 60 سال سے اوپر ہے 12 لاکھ مردم شماری کے مطابق. پنجاب کی ہے 75 لاکھ 60 سال سے اوپر ہے. اور یہ تقریباً 75 لاکھ میں سے اب تک گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا ہے اس میں سے پنجاب میں صرف تقریباً 70 سے 80 ہزار افراد اب تک ویکسینیٹ ہو چکے ہیں, جو کہ اگر ہمیں جو نظر آ رہا ہے مزید اسی طرح کنٹینیو رکھیں تو یہ بڑی بات ہے, لاکھ 1.5 لاکھ پہ چلی جائے گی. تو ابھی مین کے 73-74 لاکھ جو افراد ہیں وہ اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہے, تو جن جو کہ بڑے ولنریبل ہیں, تو پھر ان کا کیا خمیازہ ہوگا. یہاں اس کو گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے ویکسین کی. ویکسین اس طرح آپ ہارڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں 5 کروڑ سے زائد ویکسینیشن چاہیے ہوگی ہارڈ امیونٹی کے لیے. اتنے مسئلے مسائل ہیں, کس طرح کیٹر کیا جائے گا چیزوں کو. تنویر صاحب ہمارے صدر پی ایم پنجاب. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے اور وہ اس وقت بڑھانی چاہیے جب اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں نظامی صاحب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں سے اوور فلو ہو تو وہ باقی جگہوں پہ جائیں. ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بے شمار پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں اور وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے پاس 500 سے 1000 بیڈ کے ہاسپٹلز ہیں. گورنمنٹ کو فوری طور پہ جو پچھلی دفعہ آخر میں جا کے کیا تھا اب شروع میں کر دینا چاہیے کہ ان تمام ہاسپٹلز کو فوری طور پہ انسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ کرونا بیڈز کا انتظام کریں. یہ اس سے یکدم یہ آپ کی کیپیسٹی 2 سے 2.5 گنا بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ ان جو اس وقت کے آنے والے پرابلمز ہیں ہم اس کو کیٹر کر سکیں. دوسری بات ہے پریونشن کی. ہم باقی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے عوام کو بھی اس کی کوئی نہ کوئی اس طرح کا ادراک دیں کہ وہ بھی ماسک پہننا شروع کریں, وہ بھی سوشل گیدرنگز کو کم سے کم کریں. اس وقت جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں جو میکسیمم کرونا کا سپریڈ ہوا ہے وہ شادیوں سے اور ہوٹلوں سے ہوا. اب میکسیمم جو سپریڈ ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح کا کلچر ہے کہ ہم شادی میں جا کے ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. ہم ہوٹلنگ میں بھی جب جاتے ہیں تو آپس میں ضرور ملتے ہیں. تو یہ ایسی جگہ ہیں, ایک تو ہم ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ ہائر لیول پہ اس طرح کی کمپین چلانی چاہیے کہ لوگوں کے اندر اب یہ اویئرنیس ہو جائے. کیونکہ جب لاسٹ ایئر تھا اس وقت تو لوگ اس کو ابھی دل سے مانتے نہیں تھے. اب تو ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر جگہ پہ اس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ڈبل اینڈ سلسلہ ہے کہ دونوں طرف سے کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے ویکسین کو جتنی جلدی یہاں پہ پروکیور کر کے لوگوں کو اس کو لگانا چاہیے, لیکن اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ پریونشن ہے اور پریونشن کے لیے ہمیں یہ تیاری کرنی چاہیے. اور ایٹ لیسٹ ہمیں جو گیدرنگز ہیں, جو باقی چیزیں ہیں, جیسے لاک ڈاؤن کی بات کی نظامی صاحب نے, تو یہی اس کا حل ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں ایک سرکل کو توڑنا چاہیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسری لہر پہلی 2 لہر سے بہت زیادہ خطرناک ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ بتائیں, آپ پیشنٹ کو دیکھتے بھی ہوں گے, کیا یہ بات اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی بالکل اس میں صداقت ہے کیونکہ میوٹیٹڈ وائرس ہے اور جو مطلب جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انگلینڈ سے اس وقت میوٹیٹڈ وائرس ادھر ٹرانسفر ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت ڈفرینٹ سمٹمز آ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف گلا اور نزلہ یہی چیزیں ہیں, بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ابڈومنل سمٹمز آتے ہیں, لوز موشنز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اس جو سمٹمز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے تئیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو ہمیشہ کی طرح دوبارہ کہہ رہے ہیں, اور اس وقت گورنمنٹ کے تئیں یہ بال ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ اس میں عمل کرے. میں ایک تھوڑا سا کہ ہمارے ساتھ ایک اگر میں سوال کرا, میں آئی ووڈ لائک کہ اگر میاں صاحب, طارق میاں صاحب ہمارے, بیکاز دا مین چنک آف آور ڈاکٹرز جو ساری سروسز دے رہے ہیں وہ ہمارے فیملی فزیشنز ہوتے ہیں. فیملی فزیشنز کا کنسرن اور مور اوور اس ڈیزیز کے بارے میں اگر آپ دوست اجازت دیں تو آئی ول ریکویسٹ میاں صاحب کی. جی 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 بالکل بالکل کر لیں میاں صاحب سے بھی کر کوئی گل, آل از فائن. اچھا نظامی صاحب آپ تھوڑا سا پہلے یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک پازیٹیو پیشنٹ 12 کے قریب لوگوں کو
متاثر کر رہا ہے؟ جی یہ سر. کوئی ریسرچ سے ہے یا کہ اندازہ ہے میں بتا کیا ہے؟ یہ دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت کرونا ویکسین جو ہے صرف لاہور کے ایک سینٹر کے اندر لگی ہے 60+ میں، اور وہاں پر کرونا کے 1100 بیڈ موجود تھے مریضوں کے لیے. کیا جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں جو ویب سائٹ پہ موجود ہیں کہ یہ ویکسینیشن سینٹر ہوں گے 60+ کے، ان کو اگر فعال کر دیا جائے لاہور کے چاروں کونوں کے اندر اور لاہور کے منٹ میں ابھی آ جائے تو وہ 1100 بیڈ بھی بحال ہو جائیں گے. اور دوسرا PKLI میں جب سیکنڈ ویو تھی، فرسٹ اور سیکنڈ، تو اس کے اندر 150 بیڈ مختص تھا. اب PKLI کے اندر 30 بیڈ مختص ہیں اور صرف 4 وینٹیلیٹر مختص کیے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ بڑھ گئے ہیں تو ہماری جو ریشو نا بیڈ کی وہ زیادہ ذرا ادھر بزی ہے. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو 100 بیڈ اس کا لگایا جائے 120، تو یہ تقریباً 1200+ بیڈ جو ہے نا وہ سیکنڈ ویو کی نسبت تھرڈ ویو میں نکل گئے ہیں، جبکہ تھرڈ ویو دونوں ویو سے زیادہ خطرناک ہے. پھر اس پہ یہ بتائیں کہ اس وقت لاہور کی، ہم لاہور کی بات کریں گے نا، لاہور میں کتنے % آبادی ہے جو کرونا سے متاثر ہو چکی؟ آپ نے پچھلی دفعہ اسٹیمیٹ دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. کتنے % آبادی ایسمپٹومیٹک ہے، کتنے % متاثر ہو چکی ہے؟ کیونکہ ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی اتنی ہے، ٹیسٹ کیپیسٹی میں اگر 8 سے 10% ریشو آ رہی ہے تو اگر ہم سارے ٹیسٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ صورتحال کیا ہے، حالات کیا ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تو آتے ہی نہیں ہاسپٹل. اگر کھانسی نزلہ زکام میں نے دیکھا لوگ گھروں میں آکسیجن سلنڈر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی حالت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہاسپٹلوں کے اندر آتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی شور. تھینک یو. ایک چیز تو یہ کہ ضرب 12 والا یہ پبلک ہیلتھ ہے، سائنس ہے باقاعدہ طور پہ. یہ سائنس کی مطلب ریٹن جو تحقیق اور اس کے ساتھ آ کے دیٹ از دا فارمولا جو کہ اس کے ساتھ کر کے کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. دوسرا آپ نے خود ہی اس کا مطلب سوال کے اندر ہی جواب ہے، اور آپ کی بھی آبزرویشن ہم سے زیادہ ہے بینگ دا ہیلتھ رپورٹر کاظمی صاحب، کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کی طرف نہیں آتے. اور پہلی ویو کے اندر بھی جو ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا اینڈ دیٹ ہیز بین پروون، چونکہ حکومتی اقدامات ایسے تھے اور سٹگما ایسا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ کسی کو کرونا جیسے خدا نخواستہ کوئی بڑی اچھوت کی بیماری ہوگی. اور جیسے میرے دوست تنویر صاحب نے بھی فرمایا کہ اویئرنیس اور ان کے ابائڈ بائی کرنے کی خاطر یہ چیزیں جو وہ زیادہ بہتر اور امپروو ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اقتصادی حالات اپنے ملک کی جتنے ہیں وی آر ویری مچ اویئر آف، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑھانے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ضروری ہے کہ حکومت اپنی پریورٹیز کے اندر جو پینڈیمک اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کو پریورٹی کے اوپر رکھے. آپ نے جو بیڈس کا کہا کہ لاہور کے اندر PKLI کے اندر کتنے ہیں، وہاں میو ہاسپٹل میں کتنے ہیں، آئی ایگری. اور ہمارا کہنا ہی یہی ہے کہ اٹ از ناٹ ڈے ٹو ڈے، اٹ از اے مومنٹ ٹو مومنٹ افیئر کہ جس کے اوپر ہمیں اس کے ساتھ توجہ دینی چاہیے. اور جیسا میرے دوست تنویر صاحب نے، اگر ہمارے تیسرے مطالبے کے اندر آپ دیکھیں تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ملک کے اندر اور بالخصوص پنجاب اور چلے لاہور کے اندر اس کو ایک میڈیکل ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو ہیں ان کو پابند کرتے ہو اور ان کو باقاعدہ طور پہ کنٹرول میں رکھتے ہو. اور لاہور کے اندر جب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 17-18 میڈیکل کالجز موجود ہیں اور جن کے ساتھ 500 سے 700 بیڈز وہاں پہ اویلیبل موجود ہیں، تو حکومت نے ایز اے ریگولیٹری باڈی، ایز اے ذمہ دار، ایز اے کیپٹن آف دا شپ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور آپ کے توسط سے ہم بھی اسی چیز کو مطلب اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے اور ایکٹیولی، اینڈ اٹ از ناٹ اے ایشو کہ یہ کرونا جیسی بیماری آئی ہوئی ہے کہ اس کے علاج کے اوپر ہمیں زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے. دس از دا پریونشن. اگر اس چین کو نہیں توڑیں گے، اس چین کو نہیں توڑیں گے تو آپ کے جتنے بھی وسائل ہو جائیں، جتنے بھی وینٹیلیٹر، کچھ نہیں کر رہے. آپ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ممبر ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن نے فکس کیا ہوا ہے وینٹیلیٹر کی اتنی فیس ہے، ICU کی اتنی ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. میں سر کاظمی صاحب آپ درست کہتے ہیں، میں ناچیز ہمیشہ کریٹک لاؤں. میں آپ کی دیکھیں، میں ایک ان میں، اور ہم ایز پاکستان میڈیکل، جی میرے دوست دیکھو، ہم کوئی لٹ بردار فورس تو ہے نہیں ہے، نہ ہی میں اس انتظامی امور کے اندر ہوں. میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک آواز، خلق خدا کی آواز، جو ہمارے مسائل ہیں، اور اگر ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی، میڈیکل ایمرجنسی نافذ کی جائے، مین بائی کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، پرائیویٹ ہاسپٹلس کو پابند نہیں، اس کے اوپر قبضہ کیا جائے. چلے میں بڑا مطلب کھلا کر کہتا ہوں، ان کو نیشنلائز کیا جائے اور ان کو اس مین سٹریم کے اندر لگا کے، اور پھر ہمارے جو حق ہیں وہ اس کے ساتھ کیا جائے. تنویر صاحب نے ضمناً کہا
لیکن آپ کے اس کے اوپر میں مزید اس مطالبے کو افرم کر دیتا ہوں کہ ہم پی ایم اے والے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایمرجنسی کے اندر جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں اس وبا کے اندر ان کو باقاعدہ ٹیمپریریلی نیشنلائزیشن کے اندر لے کے آنا چاہیے. ہم ایسے چلے کر لیتے ہیں مطلب ٹو میک اٹ کلیئر. اینی ابھی اس سے پہلے کہ مطلب ہماری وہ میں چاہوں گا بیکاز دا فرنٹ لائنر دا فرسٹ فرنٹ لائنر دیٹ از دا فیملی فزیشین, اور میاں صاحب ہمارے پی ایم اے کے قائد ہیں اور فیملی فزیشین کے حوالے سے بھی جو تنظیم ہے اس کے چیف ہیں. تو آئی ووڈ لائک کہ مطلب میاں صاحب بھی تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب کا, تنویر صاحب کا بہت شکریہ. بیسیکلی ہمارے پاس آج کل میں آپ کو بتاؤں کہ 80-90% جو کیس ہیں وہ کووڈ کے ہیں مختلف فارم میں. جیسے تنویر صاحب نے کہا کہ وہ جو ٹپیکل سمٹم تھے کہ جی نزلہ, کھانسی, بخار, گلا درد, اس سے ہٹ کے ایسے ایسے پیشنٹ آ رہے ہیں کہ انہیں کسی ایک لمب میں پین ہوئی, ذائقہ ان کا, ٹیسٹ ان کا خراب ہوا, اسمیل ان کو غائب ہوئی, اور اس کے بعد پیٹ کے سمٹم. یہاں پہ ان جگہوں پہ شدید پین, اور وہ پین کسی عام پین کلر سے نہیں جا رہی کیونکہ وہ اسکیمک پین ہوتی ہے. ہم دے رہے ہوتے ہیں اسے اینٹی اسپاسموٹک جو کہ ٹپیکل پیٹ کے درد کی دوائیاں ہیں, کوئی اثر ہی نہیں کرتی جتنی مرضی آپ پین کلر دے دیں. جب تک ان کو ہم اینٹی کوآگولنٹ ساتھ نہ دیں تب تک وہ پین جاتی نہیں ہے. تو اچھا, جو دوسری پرابلم ہے کہ ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ یہ آپ کے پاس کافی پیشنٹ بیٹھے ہیں نا, آپ نے کسی ایک کو کہہ دیا کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے, جو دوسرے پیشنٹ بیٹھے ہوں گے کہ اچھا جی اس ہاسپٹل میں تو کرونا کے بھی پیشنٹ آتے ہیں, وہ ویسے بھاگ جائیں. اچھا, جس کو ٹپیکل سمٹمز ہیں اور آپ نے اس کا سی بی سی, سی آر پی یا جو بیسک ٹیسٹ ہیں, جو سستے ٹیسٹ ہیں, آپ نے وہ کرا لیا, اور کرانے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ 90% کووڈ کا پیشنٹ ہے, تو آپ نے اسے کنوے, اچھا اسے اتنا ہی کہہ دیں کہ پلیز آپ ضرور ماسک پہنیں. ماسک کا آپ نے نام لیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا جی میرے اوپر کووڈ لیبل کیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کووڈ شووڈ مینوں کوئی نہیں دیا, تسی میری ہور علاج کرو, میری کھانسی دا, میری درداں دا علاج کرو. مطلب لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں, جتنا مرضی انہیں زور لگا دیں. تو جب تک ہم گورنمنٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی ہماری تنقید بنتی ہے کہ ان کے انتظامات کم ہیں. میو ہاسپٹل میں, باقی سروسز میں, ہر جگہ پہ میرے اپنے 2-3 جاننے والے پیشنٹ تھے, سفارش بھی کر لی کہ انہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم تو پہلے میو ہاسپٹل سے نکال کے دوسری جگہوں پہ ڈال رہے ہیں. سروسز والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, جناح میں لے جائیں. جناح سے پتہ کیا, انہوں نے کہا ہمارے بیڈ سارے فل ہیں. تو گورنمنٹ لیول پہ, اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اسی طرح سے کیس بڑھتے رہے اور پبلک نے اس کو ریئلائز نہ کیا, اور ویکسینیشن بھی ہماری جس طرح صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, تو پھر یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ آنے والا ہے, اور اس کو شاید ہم نے ابھی تک اس فلی ریئلائز ہی نہیں کیا کہ ہمیں چمکھی لڑائی لڑنی ہوگی پبلک اویئرنیس کے اوپر بھی, اور چاہے جتنا مرضی سخت لیجسلیشن. میں آپ کو بتاؤں, آج میں ایک جگہ پہ, ہمارے کلاس والوں تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, نیچرلی آپ کو جانا پڑتا, تو وہاں پہ سارے شادی ہال, سارے مارکیز میں شادیاں ہو رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ انڈور تو اجازت نہیں ہے آپ کو, کیسے؟ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں ٹی ایم اے کو پیسے دیں تو آپ جتنی مرضی شادیاں کر لیں, جتنے مرضی بندے. ٹی ایم اے کہہ رہے ہیں, پی ایم اے نہیں کہہ رہے. تو یہ صورتحال ہماری ہے کہ جب جتنی دیر تک اسٹرکٹ ہماری پالیسی نہیں ہوگی, ہر لیول کے اوپر ہم ریئلائز نہیں کریں گے, تب تک ہم اس بات کو. آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے عوامی, تو ڈاکٹر زرکا جو پی ٹی آئی کی سینیٹر بھی بنی ہے, انہوں نے 6 ماہ پہلے ایک انکشاف کیا تھا, بلکہ ایک تجزیہ دیا تھا کہ 80 سے 90% آبادی, یعنی ہماری 20 کروڑ آبادی کرونا ٹچ ہو کے پھر کرونا ختم ہوگا, پھر واپس آئے گی. اس پہ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے % پہ پہنچ چکے ہیں؟ میں سر اس کے لیے انہی دانشوروں کو دیکھتے ہوئے ہم نے باقاعدہ سائنٹیفک کیلکولیشنز دی ہیں. آپ جسٹ پیج نمبر 2 کے اوپر ذرا دیکھیں گے جاوید کاظمی صاحب, باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے لاکھ مرتے ہیں لوگ. 32.5 لاکھ دا جنازہ چکنا پے گا اگر ڈاکٹر زرکا صاحب کی گل مان لیے تھے. 17.5 کروڑ, جی 17.5 کروڑ. میں ڈاکٹر زرکا کی کاظمی صاحب نے مطلب ریفرنس دے کے دیا نا, تو ہم نے نام نہیں لکھا, لیکن یہ چونکہ ایک پریویل کرتی ہے سوچ کہ یہ نیچرل ہے, اور پھر چینج کر دیا لڑنا نہیں, اس سے بچنا ہے کر کے. سائنس اینڈ آل دیٹ جو یہ ہماری ہے سائنس. اب پرائم منسٹر صاحب تھے,
وہ بھی خیر سے اسی ڈینائل کے اندر ہی تھے. ایجور روڈ کے اوپر جا کے بڑے مل رہے تھے اور سارا کچھ کر رہے. اب جا کے ان کو ساتھ دیکھو ابھی انہوں نے کیا کیا. برطانیہ کے ملکوں سے جا کے, اور یہ جو ولایتی وائرس آئی ہے, آئی ریپیٹ, یہ جو کرونا کا چینج ہوا ہے میوٹیشن کے بعد, اینڈ یو آر ویری مچ مطلب اس کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ولایتی وائرس آئی ہے, میاں صاحب کا مطلب جانتے ہیں کہ گجرات کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, لاہور کے اندر جہاں پہ یہ انفلکس ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا, وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ یہ ساری جو وائرس ہے اس نے آ کے یہ ساری تباہی پھیلائی ہے. سو یہ جو ہرڈ امیونٹی جس کا آپ نے تذکرہ کیا ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا کہ اس طرح سے ہو کے اور پھر خود بخود ہو جائے گے, ہم ان کو راہ اللہ ان چیزوں کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اور ہم ایسا کرنے بھی نہیں دیں گے. یہ مفاد پرست یا اس قسم کے لوگ جو کہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کہ ساری دنیا مر جائے گی میں رہ جاؤں گا, ہم اس رویے کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اور آپ کے توسط سے یہی آواز ہے جو کہ ہم بارہا مطلب اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں. جی میں تو یہی ہے جی, انسانیت ہے, پرائیویٹ کے لیے میں نے کہہ دیا سر. دیکھیں سر, میں تاجر برادری کے خاطر کو نہیں, یہ رویوں کی بات ہے. ایک مطلب فلاسفر تھا, اس نے کہا تھا کہ مطلب ایک جب آپ صرف اور کمرشلزم کے ساتھ بات کرتے ہو تو کمرشلزم کے لیے اس فلاسفر کا کہنا تھا کہ اگر ان کو پھانسی بھی کسی کمرشلزم سوچ کو نعوذ باللہ میں تاجر برادری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن ایک سوچ ایسی ہے کہ اگر اس کو کہو کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی تو وہ کہے گا جڑی پھانسی دینے لی رسی ہے تو میرے کو خرید لو. سو یہ جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کے ساتھ ہم قطعی طور پہ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمیں اندازہ اس ساری چیز کا, مشکلات کا اور ساروں کا, لیکن اس کے ساتھ وی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس, اور جس کا کام ہے اف اٹ از اے سائنس, اس نے سائنس سے ٹھیک ہونا ہے. اف اٹ از اے میڈیکل سائنس, میڈیکل سائنس کی اپروچ کے ساتھ اس نے ٹھیک ہونا ہے. ایک تو برطانیہ میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے. جی بالکل. امریکہ میں بھی مظاہرے ہو گئے. بالکل. دوسرا گورنمنٹ آف پاکستان نے قریب 12 ملکوں کو سی کیٹیگری میں ڈال کر ان کے پاکستان ٹریولنگ پر بین لگا دی. جی بالکل. لیکن اس میں یہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں برطانوی وائرس ہے, اس میں برٹشرز اور یورپ کو شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ کیا اوپینین؟ میرے دوست, اس کے ساتھ ہم نے بہت پہلے ہی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ہماری باقی تنظیموں میں کنسرن شو کیا تھا کہ ہم نے ایئرپورٹس کے اوپر اسٹرکٹ آبزرویشن. آسٹریلیا ایک ملک ہے دنیا کے اندر جس کے اندر تمام صوبے تقریباً آزاد ہیں. ایک صوبے میں انٹرنیشنل فلائٹس آ سکتی ہیں, ایک وہاں کا صوبہ وکٹوریا جس کا میلبرن کیپٹل ہے, اس میں صرف 3 کیس آئے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی. اور ہم ایسے اللہ والے ہیں کہ برطانیہ سے یہاں نہیں دے رہے ہیں لوگوں کی خاطر آ کے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے. نہیں سر, اس کے لیے ٹیسٹ کی مشین کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے پہلی ویو کے ساتھ دیکھا ہو کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فلائٹس جہاں پہ یہ ہاٹ اسپاٹ تھے ان کی خاطر رکھا گیا تھا کہ یو ول بی ان دا ہوٹل, اور یہ برطانیہ کے اندر بھی ہے. 1750 پاؤنڈ وہ لیتے ہیں اگر کوئی ٹریول کرے گا, دے ول ہیو ٹو اسٹے ان اے ہوٹل, اور آپ نے اس ٹیسٹنگ کے بھی پیسے دینے ہیں, اس کے ساتھ ٹیسٹنگ کریں. اینڈ وائی ناٹ پاکستان؟ ہم کوئی مطلب ایسی مخلوق تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ سارا کچھ جو بھی چاہو تجربات کرتے رہے اور اللہ واسطے کھولی رکھو. دیٹ وی ہیو ٹو, دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ دے ہیو ٹو امپلیمنٹ. رکھیں ہوٹلس کے ساتھ جو آتے ہیں باہر سے آ کے, اور پروٹوکول رکھیں. 2 ہفتے رکھنا ہے یا 5 یا 6 دن کے بعد جو ٹیسٹنگ ہونی ہے ٹیسٹ کر کے تو ان کو چھوڑیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.